ایک وقت کی بات ہے، پہاڑوں اور دریاؤں سے گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جستجو کرنے والا اور بہادر لڑکا ارجن رہتا تھا۔ ارجن کو نئے اور نامعلوم راستوں کی تلاش کا بہت شوق تھا۔ وہ زیادہ تر وقت کھیتوں میں درختوں پر چڑھنے اور اپنے گھر کے قریب جنگل میں چھپے ہوئے راستوں کو دریافت کرنے میں گزارتا تھا۔ ایک دن دوپہر کو، جب ارجن جنگل کے کنارے کھیل رہا تھا، اس نے درختوں کے بیچ ایک عجیب روشنی دیکھی۔ تجسس میں مبتلا ہو کر اس نے اس روشنی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جنگل میں گہرا داخل ہوا تو اس نے خود کو ایک ایسے حصے میں پایا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں کے درخت بہت اونچے تھے اور ہوا میں پھولوں کی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارجن جلد ہی ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں روشنی سب سے زیادہ چمک رہی تھی۔ اس جگہ کے بیچ میں ایک شاندار درخت تھا جس کے پتے سنہری تھے اور اس کا تنا ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک چھوٹا روشنی دینے والا پروں والا مخلوق بیٹھا تھا۔ ہیلو ارجن، اس مخلوق نے سریلی آواز میں کہا۔ میں لوآمی ہوں، جادوئی جنگل کا محافظ۔ تمہارا دل صاف اور روح بہادر ہے، اسی لیے تم یہاں پہنچ پائے ہو۔ ارجن حیران اور تھوڑا سا پریشان ہو کر پوچھا، یہ جگہ کیا ہے لوآمی؟ یہ ایک جادوئی جنگل ہے جو ان لوگوں سے چھپا رہتا ہے جو تجسس اور نرمی نہیں رکھتے، اے لوآمی نے وضاحت کی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور ناممکن ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جسے حفاظت کی ضرورت ہے۔ لوآمی نے ارجن کو ایک تاریک طاقت کے بارے میں بتایا جو جادوئی جنگل کو خطرہ دے رہی تھی۔ ایک سایہ شخصیت جسے تاریک جادوگر کہا جاتا تھا، جنگل کی جادوئی طاقت کو چرانا چاہتا تھا۔ لوآمی کو ارجن کی مدد کی ضرورت تھی، اسے روکنے کے لیے بلا جھجک ارجن نے مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ لوآمی نے اسے ایک چھوٹا جادوئی خنجر دیا جو نرم نیلی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس خنجر میں تاریک جادوگر کو شکست دینے کی طاقت ہے، لیکن اسے صرف ایک صاف دل والا ہی استعمال کر سکتا ہے۔ لوآمی کی رہنمائی میں ارجن نے جنگل کے مختلف چیلنجز کا سامنا کیا اور ایسی پہیلیاں حل کیں جنہوں نے اس کی بہادری اور عقل کی آزمائش کی۔ اس نے جادوئی دریا پار کیے، پراسرار پہاڑ چڑھے اور جادوئی مخلوقات کو مات دی، سب کچھ جادوئی جنگل کے رازوں کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ آخر کار ارجن تاریک جادوگر کے ٹھکانے پر پہنچا، جو ایک تاریک غار تھا جو جنگل کے گہرائی میں چھپا ہوا تھا۔ لوآمی کی حوصلہ افزائی سے اس نے غار میں داخل ہو کر تاریک جادوگر کا سامنا کیا۔ جادوگر نے مکارانہ ہنسی، لیکن ارجن اپنی جگہ پر قائم رہا۔ اس نے جادوئی خنجر اٹھایا اور بہادری سے جادوگر پر وار کیا۔ تاریک شخصیت دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی اور غار روشنی سے بھر گیا۔ جادوئی جنگل محفوظ ہو گیا اور لوآمی نے ارجن کا شکریہ ادا کیا۔ انعام کے طور پر لوآمی نے ارجن کو ایک خواہش پوری کرنے کا موقع دیا۔ ارجن نے اپنے گاؤں کی بھلائی اور خوشحالی کی دعا کی اور جنگل کے ہمیشہ محفوظ رہنے کی خواہش کی۔ ایک روشن چمک کے ساتھ ارجن خود کو دوبارہ جنگل کے کنارے پایا۔ جادوئی خنجر اب ایک خوبصورت یادگار بن چکا تھا۔ وہ گھر واپس آ گیا اور ہیرو بن گیا، حالانکہ اس نے جادوئی جنگل کے راز اپنے پاس رکھے۔ اس دن کے بعد گاؤں خوشحال ہوا اور جنگل ایک حیرت انگیز اور جادوئی جگہ بنی رہی جو صرف ان لوگوں کے لیے جانی جاتی تھی جن کے دل صاف اور روحیں جستجو کرنے والی تھیں، جیسے کہ چھوٹے ارجن کی۔ اور اس طرح ارجن اور جادوئی جنگل کی کہانی ایک افسانہ بن گئی جو بہت سے لوگوں کو ارجن کی طرح بہادر، نیک اور تجسس پیدا کرنے کی ترغیب دیتی رہی۔